سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 10۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پشپا، وقت نہیں ہے، جلدی کرو، کہتے ہوئے میں نے SR1 کو اسی حالت میں کندھے پر رکھا اور تیز رفتاری سے نیچے جانے لگا۔ دلجیت اپنے آدمیوں کے ہمراہ پہلے سے قیدیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس میں 2 پاکستان کے آفیسر جاسوس تھے اور تیسری ممتا دیدی تھی۔ میرے پہنچنے تک انہوں نے ممتا دیدی کی ہتھکڑی کھول دی تھی۔ اس کی نظریں میری طرف متوجہ تھیں۔ میں جوں ہی قریب پہنچا وہ بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھی۔ راج، میرے شہزادے، میری جان، میرے بھائی، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مجھے باہوں میں بھر لیا تھا۔ جانتی تھی تم آؤ گے، تم ضرور اپنی دیدی کو بچانے آؤ گے۔ مجھے پورا یقین تھا، میں منتظر تھی، صرف اور صرف تمہاری منتظر تھی۔ بے ربط الفاظ ہونٹوں سے ادا کرتے ہوئے وہ آنسو بہاتی رہی۔ دلجیت سنگھ قدرے ندامت سے بولا، ذیشان بھائی، وقت کم ہے۔ ہاں چلتے ہیں، کہتے ہوئے میں نے ممتا دیدی کو خود سے علیحدہ کیا۔ خاصی کمزور ہو گئی تھیں، ریشمی بال الجھے ہوئے اور بے رونق لگ رہے تھے۔ چہرے پر بھی 2-3 نیل نظر آ رہے تھے اور لگتا یہی تھا کہ باقی بدن پر بھی تشدد کے نشانات نے ہونا تھا۔ انہوں نے ہلکے نیلے رنگ کا پجامہ اور اسی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، بالکل جیسے آپریشن تھیٹر کے مریضوں کے کپڑے ہوتے ہیں۔ بدن سے ہلکی بو اٹھ رہی تھی، جیسے انہیں نہائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہو، شاید انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا ہو۔ انڈین عقوبت خانے میں چند دن گزار چکا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس طرح تشدد کر سکتے تھے۔ دیدی کا جرم تو مجھ سے بھی زیادہ تھا کہ غدار کو جاسوس سے زیادہ زد و کوب کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ کرن چاولہ کو اس کے بارے کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی۔ میں نے دونوں قیدیوں سے مصافحہ کیا۔ اسی دوران میں بملا بھی پہنچ گئی تھی۔ بچ جانے والے دشمنوں کی مشقیں کس کے ہم نے وہیں چھوڑا اور ان کے ہتھیار اپنی گاڑیوں میں رکھے اور 4 گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ 2-3 کلومیٹر فاصلہ طے کرتے ہی ہماری گاڑیوں نے مختلف سمتوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میں، بملا اور ممتا دیدی ایک کار میں تھے۔ کار بملا چلا رہی تھی جبکہ میں اور ممتا دیدی عقبی نشست پر تھے۔ میرا دایاں ہاتھ انہوں نے یوں تھاما ہوا تھا جیسے میرے غائب ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان کے چہرے کو دیکھا، نم آنکھوں سے وہ مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ چہرے پر بڑی بہنوں کی سی شفقت اور ممتا جھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے میں نے ندامت ظاہر کی۔ معافی چاہتا ہوں دیدی، میں نے بہت دیر کر دی۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ظالم آپ کے ساتھ اس سنگ دلی سے پیش آ رہے ہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولی، جیسے ہی میرے سر پر پستول تاننے والے کے ہاتھ پر گولی لگی، میں فوراً سمجھ گئی کہ فائر کرنے والا میرے راج کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے جب یہ خبر ملی کہ آپ پر مقدمہ چل رہا ہے تو سوچا ایک آفیسر کے ساتھ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تفتیش ہی کریں گے، مگر ان درندوں میں تو انسانیت نام کو نہیں۔ اس نے سسکی بھری، جب خود پر گزرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان کا سر کندھے سے لگایا، بس آپ آزاد ہیں۔ وہ غیظ و غضب سے بولی، جب تک کرن چاولہ جیسے درندے کو عبرت کا نمونہ نہیں بنا لیتی، خود کو آزاد نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جن بہنوں کے بھائی زندہ ہوں انہیں بدلہ لینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مان بملا بولی، یہاں اترنا ہوگا۔ وہ لنک روڈ پر 4-5 کلومیٹر مغرب کی جانب آ گئی تھی۔ سڑک سے ایک کچا راستہ زرعی فارم کی طرف جا رہا تھا جس کی عمارت سڑک سے 500-600 گز کے فاصلے پر تھی۔ وہاں ایک جیپ موجود تھی جس کے ہمراہ 2 آدمی بھی موجود تھے۔ ہم کار سے نکل کر جیپ میں بیٹھے اور اپنی سنائپر رائفلیں بھی جیپ میں رکھ لیں۔ ایک آدمی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا جبکہ دوسرا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ جوں ہی فارم کے قریب پہنچی، داخلی دروازہ کھل گیا۔ وسیع صحن عبور کر کے جیپ ایک کھلے برآمدے میں جا رکی۔ ہمارا سامان اندر لے آؤ۔ بملا ڈرائیور کو ہدایات دے کر نیچے اتر گئی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں نہیں آ رہی تھی۔ بملا ممتا دیدی کو مخاطب ہوئی، مادام سنیتا، یقیناً آپ پہلے نہانا پسند کریں گی۔ ممتا دیدی نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں، اور میڈیکل باکس بھی منگوا لو، راج میرے زخموں پر مرہم پٹی کر دے گا۔ میں ہنسا، پشپا کماری پیشہ ور نرس ہیں دیدی۔ بملا نے دعوت دی، آئیں مادام، آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ ممتا دیدی مجھے مخاطب ہوئی، راج تم بھی آؤ نا۔ دیدی آپ تازہ دم ہو جائیں، زخموں پر مرہم بھی لگوا لیں، میں بھی رائفل صاف کر کے آتا ہوں۔ انہوں نے منہ بنایا، کسی ملازم کو بتا دو۔ میں نے SR1 کو تھپ تھپایا، یہ میری محبوبہ ہے دیدی، کسی ملازم کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ تم بھی نا،
شفقت بھرے انداز میں میرا کان کھینچتے ہوئے وہ بملا کے ہمراہ آگے بڑھ گئیں۔ میں نے رائفل کو اچھی طرح صاف کر کے بیگ میں ڈالا۔ اتنی دیر میں دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم کھانا شروع کرتے، ایک شخص سرعت سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے قریب آیا اور بملا کو مخاطب ہوا: مادام، پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سنبھال لینا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اطمینان سے اٹھی۔ چلو راجا صاحب، میں اس کے ہمراہ ہو لیا۔ مادام آ جائیں۔ اس نے ممتا دیدی کو بھی کمرے سے بلا لیا۔ چند لمحوں کے بعد ہم خفیہ تہہ خانے میں منتقل ہو گئے تھے۔ اپنے ہتھیار بھی ہم وہیں اٹھا لائے تھے۔ ممتا دیدی کا پرانا لباس بملا نے پہلے ہی بھٹی میں جھونک کر جلا دیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ملازم نے سب اچھا رپورٹ دے دی۔ ہم تہہ خانے سے نکل آئے۔ کھانا کھا کر میں اور ممتا دیدی ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا: اب بتائیں یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی: کم ظرفی کی دوستی جی کا زیاں۔ انہیں آپ پر شک کیسے ہوا؟ تمہارے فرار کے بعد کرن چاولہ نے تجدید تعلقات کی کوششیں شروع کر دیں، مگر میرے سامنے اس کا گھٹیا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ کردار کے لحاظ سے وہ کسی نچلے درجے کے غنڈے سے بھی گیا گزرا تھا۔ میرے آئینہ دکھانے پر دھمکانے لگا کہ وہ تمہارے بارے میں میرے سارے راز فاش کر دے گا۔ میں نے اس کی دھمکی کو اہمیت نہیں دی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ میرے خلاف اس نے کافی ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ تم میرے بالوں سے چمٹی نکال کر لورا براؤن کے ہمراہ جو قید سے فرار ہوئے تھے، اس بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر تمہیں ان کے گھیرے سے نکالا، ان کے منصوبے سے آگاہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اتنا گر جائے گا تو یقیناً فرار ہو جاتی، مگر معلوم نہیں تھا، اس لیے گرفتار ہو گئی۔ سوچا تھا آسانی سے اپنا دفاع کر لوں گی، مگر اس نے سارا کیس تیار کیا ہوا تھا اور پھر میری تفتیش کی ذمہ داری بھی اس نے حاصل کر لی، اور مجھے... اس نے سر جھکا لیا تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے۔ میں اسے چھوڑوں گی تو نہیں؟ میں متبسم ہوا۔ کیا کریں گی؟ اس کا جینا اجیرن کر دوں گی۔ وہ حال کروں گی کہ نہ جی سکے گا اور نہ مر پائے گا۔ میں نے اپنا موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا پہلے یہ ویڈیو دیکھو۔ اس کے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اور موبائل فون تھام کر ویڈیو دیکھنے لگی۔ جوں جوں ویڈیو آگے بڑھتی گئی، وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے پرشوق انداز میں سکرین پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ لمحے بھی آ گئے جب میں نے کرن چاولہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی۔ راج، میرے بھائی، وہ ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ تھام کر بے ساختہ میری آنکھیں اور ماتھا چومنے لگیں۔ جانتی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا راج اپنی دیدی کا بدلہ لے گا۔ وہ کافی دیر جذباتی انداز میں مجھے شفقت و محبت سے ساتھ لپٹائے رہیں۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا: اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فوراً مطالبہ کیا: مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری دیدی کو شک کی نگاہ سے دیکھے یا ان کی نگرانی کروائے۔ سب جانتے ہیں کہ آپ را کی میجر رہ چکی ہیں، اور اس سارے واقعے کو کوئی را کے ڈرامے کا نام بھی دے سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پاکستان اور بہن کی محبت میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ سوچا تھا کہ بقیہ زندگی اپنے راج کے ساتھ گزاروں گی۔ میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ وہ مستفسر ہوئیں۔ وہ کیا؟ تمہیں کسی اور یورپی ملک میں فرار کروا دیتا ہوں۔ پھیکے تبسم سے اس نے غالب کا مصرع گنگنایا۔ ہم نے مانا ہے کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ میں اطمینان سے بولا: یہ فکر کرنا بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا: پھر بھی کچھ پتہ تو چلے؟ میں نشست چھوڑتے ہوئے بولا: فی الحال آرام کریں، کوئی بندوبست کر لوں تو پھر تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے لورا براؤن کو ای میل کر کے اس کا واٹس ایپ نمبر مانگا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ سپہر کو جاگ کر نماز پڑھی اور ای میل دیکھی تو لورا کا جواب آیا ہوا تھا۔ میں نے آڈیو کال کی، اس نے کال کاٹ کر ویڈیو کال ملا لی۔ میری شکل اتنی بری تو نہیں ہے کہ آڈیو کال کر رہے ہو؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے آنکھیں نکالیں۔ کافی عرصے بعد اسے دیکھا تھا۔ چہرے پر پہلے سے زیادہ رونق چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ عیش و آرام اور پرسکون زندگی گزارنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے منہ بنایا۔ کسی بے وفا کا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ اوئے، غلط بات نہیں۔ اس نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی۔ بات خود نہیں کرنا چاہتے اور الزام مجھے دیتے ہو؟ میں نے موضوع تبدیل کیا۔ اچھا جھگڑے کو چھوڑو، ڈیوڈ کی سناؤ۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ کب کی علیحدگی ہو گئی؟ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ کیوں؟ اس نے تفصیل بتائی۔ پیسے والوں کو لڑکیوں کی کیا کمی، اور ایسے دل پھینک کے ساتھ رہنا مجھے کیوں گوارا ہوتا؟ اپنا اپنا حصہ لے کر ہم خوش دلی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا: اور میرا حصہ؟ وہ فراخ دلی سے بولی: اب تک سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں 1 ملین پاؤنڈ رقم موجود ہے، اور مجھے خوشی ہوگی اگر وہ تم لے لو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے خوشگوار حیرانی سے پوچھا۔ وہ خفگی سے بولی: ریجا، اتنی بے اعتباری بھی اچھی نہیں ہوتی۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ رقم میری بہن کو دے دینا۔ اس نے وضاحت چاہی، تمہاری بہن کون؟ جواباً مجھے ممتا دیدی کے متعلق تفصیل سے بتانا پڑا۔ تفصیل جانتے ہی وہ متعجب ہوئی، اب تک وہ تعلق نبھا رہے ہو؟ میں فلسفیانہ انداز میں بولا، تعلق توڑنے کو نہیں جوڑے جاتے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، پہلے میں سوچتی تھی کہ تم احمق ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں ٹھیک سوچتی تھی۔ میں نے تصدیق چاہی، تو طے ہو گیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، بتاؤ رقم اسے کیسے بھجواؤں؟ میں نے پوچھا، آج کل تم کہاں ہوتی ہو؟ سوئٹزرلینڈ کی سیاحت کر رہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم ممتا دیدی کو اپنے ساتھ رکھو، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ شرارت سے بولی، گویا تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا رہے ہو۔ میں نے جھڑکا، گھٹیا گفتگو نہیں کیپٹن۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں گھٹیا گفتگو کا اجازت نامہ تو صرف تمہارے پاس ہے نا؟ میں نے کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ برہمی سے بولی، بکواس کر چکی ہوں نا، اسے اپنی محبوبہ کی طرح رکھوں گی، اور کیا سننا چاہتے ہو؟ میں ہنسا، شکریہ۔ وہ خلوص دل سے بولی، اپنے پاس رکھو، البتہ کوئی اور کام ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ لورا براؤن تمہارے احسانات کو کبھی بھولی ہے نہ بھولے گی۔ میں شرارت سے ہنسا، جھوٹ مت بولو، ایک چھوٹا سا وعدہ تو تم سے نبھایا نہ گیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، شروع ہو گئی ریجا کی بکواس۔ غریب کا سچ بھی بکواس لگتا ہے۔ اس نے للکارا، یہ نہ ہو میں سیاحتی ویزے پر پاکستان پہنچ جاؤں اور پیلا وشا کے سامنے تمہیں وعدہ پورا کروانے لے جاؤں، پھر ریجا صاحب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں فوراً بولا، سوری۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، یہاں تک کہ ملگجا اندھیرا دیکھ کر میں نے اجازت چاہی۔ اس دوران میں ہم کافی کچھ طے کر چکے تھے۔ رات کا کھانا میں نے ممتا باجی کے ہمراہ کھایا تھا، وہیں اسے لورا براؤن کے متعلق بھی بتا دیا۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ بے یقینی سے پوچھا، اس رقم سے تو تمہارے کئی کام ہو سکتے تھے۔ میں نے جذباتی دھونس جمائی، تو اب بھی میرے ہی کام آ رہی ہے، کیا آپ میری ذمہ داری نہیں؟ وہ خفیف انداز میں بولی، چھوٹے، مجھے اس رقم کا 10واں حصہ بھی کافی ہوگا، باقی تم اپنے لیے منگوا لو۔ جانتا تھا، منہ بولے رشتے کو ہمیشہ بے ساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کے سگے بھائی نے رقم دی ہوتی تو آپ منہ بنا کر کہتی، میرا حق اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، اگر دوبارہ منہ بولا رشتہ کہا نا تو چماٹوں سے چہرہ لال کر دوں گی۔ میں ترکی ترکی بولا، دوبارہ آپ نے بھی ایسا کچھ کہا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی، اس نے اس انداز میں کہا کہ میرا کہا نکل گیا تھا۔ اگلے چند دن ہم نے وہیں گزارے۔ اس دوران میں سورج داس سے بھی کال پر بات ہوئی۔ اپنے دونوں جاسوس اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ میرا کام وہاں ختم ہو چکا تھا۔ ممتا دیدی نے دلجیت سنگھ کے ساتھ چند نشستوں میں انہیں تفصیل سے ضروری معلومات دے دی تھیں۔ ممتا دیدی کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ اور پھر ایک دن میں ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ممتا دیدی کو الوداع کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک عمر رسیدہ خاتون کے روپ میں تھیں۔ وقت رخصت وہ مجھے لپٹا کر شفقت سے نوازنے لگیں۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ ماں بیٹے کو پیار کر رہی ہے۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ جانے پھر کب ملاقات ہو۔ میرا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی تھی۔ میں تسلی دیتا ہوا بولا، فی الحال آپ کا دور جانا ضروری ہے، اور پریشان نہ ہونا، لورا براؤن آپ کا پورا دھیان رکھے گی۔ اس کے ساتھ مل کر دنیا دیکھیں، دماغ کو سکون دیں اور فکر نہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ نم آنکھیں لیے وہ آگے بڑھ گئیں۔ جب تک نظر آتی رہیں میں وہیں کھڑا رہا اور پھر بوجھل قدموں سے ایئرپورٹ سے نکل آیا۔ میں دلجیت سنگھ اور بملا کور سے الوداعی ملاقات کر کے آیا تھا۔ وہاں سے سیدھا وشواس سنگھ کے پاس پہنچا۔ 2-3 دنوں کے اندر اس نے میرے کاغذات تیار کروا دیے تھے۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے SR1 کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یوں بھی میں اس سے 45 سے زیادہ گولیاں فائر کر چکا تھا، اور 50 گولیوں کے بعد اس کی کارکردگی میں فرق آنا شروع ہو جاتا۔ میں فٹوں کے نہیں انچوں کے حساب سے نشانہ سادتا تھا، اور جس رائفل میں درستی نہ ہوتی وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ البتہ ایک لمبی رفاقت کے بعد اس سے جدا ہونا بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قریبی دوست سے بچھڑ رہا ہوں۔ مگر رائفل کو دفن کرنے کی نوبت نہ آ سکی، اس سے پہلے ہی انصاری صاحب کی میل موصول ہوئی۔ جوان، یقیناً تمہیں گھر آنے کی جلدی ہوگی، مگر ایک ایسا کام آن پڑا ہے جو ایک سنائپر ہی کر سکتا ہے۔ تمہیں جودھ پور جانا پڑے گا۔ وہاں بالدیو نگر کی کالونی میں شیوا مندر کے بڑے پروہت سے ملو۔ مزید رہنمائی وہ کرے گا۔ پہچان کا کوڈ، میرا نام آکاش چڈا ہے اور میں اپنا گھر مندر کو دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جواب دے گا، پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو۔ تو کہنا، مندر ہی میرا گھر ہے اور آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں۔ وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے، کل گھر کے کاغذات کے ساتھ آ جانا۔ آپ اجازت لے کر وہاں سے نکل آنا، باقی ملاقات کا طریقہ وہ خود طے کر لے گا۔
انصاری صاحب کی میل پڑھنے کے بعد میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا SR-1 کو دفن کروں یا آخری حد تک اس سے فائر کروں، کیونکہ انہوں نے سنائپنگ سے متعلق مشن کا تو بتا دیا تھا، لیکن سنائپر رائفل کے متعلق وضاحت نہیں کی تھی کہ آیا اس کا بندوبست مجھے خود کرنا تھا یا میرے مددگاروں کی ذمہ داری تھی۔ اور بالفرض سنائپر رائفل مجھے وہ مہیا کر بھی دیتے، تب بھی وہ رائفل SR-1 کا متبادل تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس جیسی خصوصیات رکھنے والی ہیوی سنائپر رائفلیں SR-1 سے بہت زیادہ وزنی ہیں۔ رینج ماسٹر، بیرٹ M107، چیٹک M200 انٹرونشن، ایکوریسی انٹرنیشنل AS-50، آرٹک وارفیئر 50، ٹیک 50 وغیرہ تمام دور مار رائفلیں ہیں اور معیار کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں، مگر ایک تو وزنی ہے اور دوسرا یقینی نہیں تھا کہ وہ اتنی قیمتی رائفل کا بندوبست کر بھی پاتے، کیونکہ ہر رائفل کی قیمت پاکستانی رقم میں 10-15 لاکھ روپے سے اوپر ہے، اور پھر اس کی خریداری بھی تو ایک مسئلہ ہی تھا۔ کوئی عام چیز تو تھی نہیں کہ بندہ بازار سے جا کر خرید لیتا۔ سب سے بڑھ کر ہیوی سنائپر رائفلیں بڑی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہیں اور انہیں ویرانے میں ساتھ پھیرانا مشکل نہیں ہوتا، مگر کسی شہر میں ایسا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا۔ اس مسئلے پر تھوڑی دیر دماغ کھپانے کے بعد میں نے انصاری صاحب سے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ ممکن تھا کہ میرے خیر خواہوں نے سنائپر رائفل کا پہلے سے بندوبست کر رکھا ہو اور میں خواہ اس بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہتا۔ انہیں ای میل بھیج کر میں جواب کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے بھر کے بعد جواب ملا تھا، تمہارے پاس وہ خاص رائفل موجود تو ہے؟ ویسے ان لوگوں کے پاس سٹائر رائفل دستیاب ہے، باقی تم خود بہتر جانتے ہو۔ سٹائر رائفل گو وزن میں بہت ہلکی، استعمال میں سادہ اور کارکردگی میں عمدہ ہے، مگر اس کی کارگر رینج 800 میٹر ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے فاصلے سے فائر کرنا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ SR-1 میں پاس رکھتا۔ اسی دوران میں اچانک ہی خیال آیا اور میں واٹس ایپ پر لورا کو کال کرنے لگا۔ ممتا دیدی ان کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ دونوں سے تھوڑی دیر گپ شپ کر کے میں نے لورا براؤن سے پوچھا، کچھ یاد ہے SR-1 رائفل کس کس کو بیچی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، 3 رائفلیں عرب شیخوں کو دی تھیں، ایک وشال گپتا کو اور ایک رائفل ایک نواب صاحب کے حوالے کی تھی، غالباً نواب نثار اللہ نام تھا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا بڈھا کھوسٹ، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بیچی تھی۔ اور وجہ تمہیں معلوم ہے۔ یقیناً سنائپر ہونے کے ناطے اس کی یادداشت کافی اچھی تھی، تبھی تو اسے نام یاد رہ گیا تھا۔ البتہ نصر اللہ نام اس نے مخصوص یورپین لہجے میں ادا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کچھ معلوم ہے کہ کس علاقے سے تعلق رکھتا تھا؟ اگر میں غلطی پر نہیں تو شاید احمد آباد نام لیا تھا۔ مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت بھی دی تھی، سونے کا لاکٹ بھی تحفے میں دیا تھا، اس نے کہا لگایا۔ مجھ پر لٹو ہو گیا تھا کم وقت، 60 سال سے زیادہ عمر تھی، مگر ٹھرکی تم سے بھی بڑھ کر تھا۔ میں برا مناتے ہوئے بولا، میں کب تم پر لٹو ہوا تھا یا تحفہ دینے کی حماقت کی تھی؟ وہ تفاخر سے بولی، بھول گئے کتنا خرچہ کیا تھا اور میرے زخمی وجود کو اٹھا کر کیسے عاشقوں کی طرح بھاگ رہے تھے؟ میں نے بھناتے ہوئے پوچھا، اور اس کی وجہ میرا ٹھرکی پن تھا؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، اور کیا؟ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، کمینی۔ وہ اطمینان سے بولی، کمینہ۔ میں نے کہا، تم سے بات تو کرنا ہی گناہ ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی، منت کس نے کی ہے؟ راج، مجھ سے بات کرو نا۔ ممتا دیدی مخل ہوئیں۔ میں اسے جانتی ہوں، نواب نصر اللہ کا تعلق احمد آباد کے مضافاتی قصبے ہمت نگر سے ہے، لیکن بھول جاؤ کہ وہ سنائپر رائفل تمہیں دے گا۔ نہایت سن کی شخص ہے اور کافی دولت مند بھی ہے، اس لیے یہ توقع فضول ہے کہ SR-1 تمہارے حوالے کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا ایسی کوشش میں وقت ضائع نہ کرو۔ اگر پیسے ہیں تو ایک شخص کا پتہ بتاتی ہوں، اس سے تمہیں ہر قسم کی اچھی سنائپر رائفل مل جائے گی۔ دیدی، SR-1 چھوٹے سے بیگ میں پیک ہو جاتی ہے اور وزن میں بھی ہلکی ہے، جبکہ دوسری ہیوی سنائپر رائفلیں وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ حجم میں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی SR-1 میں ایسی کئی خصوصیات ہیں جو عام سنائپر رائفلوں میں نہیں ہوتی۔ مگر نواب نصر اللہ سے رائفل خریدنے کا مشورہ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ پھر وہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگیں۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی میں ہنسا۔ دیدی، کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لوں گا۔ لورا کی آواز ابھری، میں مشورہ دوں؟ میں بیزاری سے بولا، تم سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شوخی سے بولی، شرم کرو ریجا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارے عشق کے قصے افغانستان سے ہندوستان تک پھیلے ہیں۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، گوری چڑیل، حد ہوتی ہے غلط بیانی اور بیہودہ گوئی کی بھی۔ ہاں ہاں، اس کا مترنم کہا ابھرا، اپنی بہن کے سامنے شریف بننے کا عمدہ ناٹک کرتے ہو، لیکن یہ اداکاری کسی کام نہیں آئے گی۔ میں سنیتا کو سب کچھ تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ اچھا پھوٹو، کیا مشورہ ہے؟ ورنہ تمہاری واہیات گفتگو جاری رہے گی۔ اس نے طنزیہ انداز میں ایک انگریزی کہاوت دہرائی جس کا سادے الفاظ میں مفہوم یہی بنتا ہے کہ چھلنی کوزے کو کہہ رہی ہے کہ تم میں 2 سوراخ ہیں۔
میں بیزاری سے بولا، فضول گوئی کے بجائے مدعے پر آؤ۔ اس نے اطمینان سے کہا، گفتگو کا یہ انداز تم ہی سے سیکھا ہے۔ میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، تم کوئی مشورہ دینے والی تھی؟ وہ مستفسر ہوئی، تمہارے پاس وشال گپتا والی سنائپر رائفل موجود ہے نا؟ میں الجھن آمیز لہجے میں بولا، ہاں، مگر اس پر 40-45 سے زیادہ گولیاں فائر کر چکا ہوں اور وہ کسی بھی وقت جواب دے سکتی ہے۔ نواب کے مہمان بن کر وہاں پہنچ جاؤ اور کسی بہانے سے رائفل تبدیل کر لینا۔ اس گھامڑ کو حقیقت کا کیا پتا، وہ شوخی سے بولی۔ اگر ڈاکٹر سجاتا کو بھی ساتھ لے جاؤ تو شاید مکمل پذیرائی ملے۔ میں ندامت سے بولا، اس سے تو ملاقات ہی نہیں کر سکا۔ لورا اطمینان سے بولی، پہلے نہیں کی تو اب کر لو، بیچاری خوش ہو جائے گی۔ میں رسان سے بولا، اس کی خوشی سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تم نے ساری دنیا کی لڑکیوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ صحیح کہا، مگر خیر خواہوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جھوٹ مت بولو یار، میں نے تو کبھی بھول کر بھی تمہاری بھلائی کا نہیں سوچا تھا، پھر میرے آگے پیچھے کیوں گھومتے تھے؟ وہ ممتا دیدی کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر مجھے چھیڑ رہی تھی، جانتی تھی کہ ان کے سامنے میں فضول بات ہونٹوں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ میں چڑ کر بولا، تمہارے آگے پیچھے گھومنے والا کوئی گدھا ہی ہو سکتا ہے۔ لورا نے کہا لگایا، شکر ہے تم نے مان لیا۔ میں جھلا کر بولا، یہ گھٹیا گفتگو ختم ہوگی یا نہیں؟ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے اطمینان سے بولی، بڈھا نواب شکار کا بہت شوقین ہے، تب مجھے بھی دعوت دی تھی۔ تمہیں تو شاید۔ میں کچھ الٹا سیدھا بولنے والا تھا کہ ممتا دیدی پر نظر پڑی۔ وہ لورا سے سر جوڑے میری طرف متوجہ تھیں۔ میں بات بدلتے ہوئے بولا، اچھا میں دیکھ لوں گا۔ لورا کا استہزائی کہا بلند ہوا۔ میں کھسیانے انداز میں بولا، ہی کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ بیچارہ ریجا۔ میں ممتا دیدی کی طرف متوجہ ہوا، دیدی آپ سنائیں۔ لورا کی بیہودہ گفتگو تو شاید ختم نہ ہو۔ وہ متبسم ہوئی، میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہوگا ہم اپنی باتیں کریں۔ میں نے کہا، پھر اردو میں بات کریں۔ لورا معترض ہوئی، یہ غلط ہے، کوئی انسانوں والی بولی بولو۔ مگر اس کے واویلے کو نظر انداز کیے ہم اپنی زبان میں شروع رہے۔ احتجاجاً لورا بھاگ گئی تھی۔ میں نے بھی ممتا دیدی سے چند منٹ گپ شپ کی اور انہیں خدا حافظ کہہ دیا۔ ڈاکٹر سجاتا کا نمبر میرے پاس محفوظ تھا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا تھا۔ ویسے بھی اسے کوئی کام ہی نہیں تھا تو کیا رابطہ کرتا؟ البتہ لورا کا مشورہ قابل عمل تھا۔ اگر سجاتا کا ساتھ مل جاتا تو امید تھی کہ میں آسانی سے SR1 حاصل کر لیتا۔ میں نے نمبر ملا کر موبائل فون کان کو لگا لیا۔ گھنٹی گئی مگر اس نے وصول نہ کی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی اور کامیابی مل گئی۔ ہیلو، اس کی محتاط آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں رسان سے بولا، راجہ بات کر رہا ہوں، پہچانا؟ وہ رکھائی سے بولی، کون راجہ اور کس سے بات کرنا ہے؟ میں ہنسا، آپ کتنے راجوں کو جانتی ہیں؟ میں کسی راجہ کو نہیں جانتی۔ اور ایک دم اس کی زبان کو بریک لگی اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر وہ تو۔ میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، دوبارہ آنا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میرے پاس آ جائیں یا پتہ بتائیں، میں پہنچ جاتی ہوں۔ میں نے پیشکش کی، آپ نے رہائش گاہ بدلی تو نہیں؟ میں خود پہنچ جاتا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے بولی، رہائش وہی ہے اور بھول گیا ہے کہ آپ مجھے تم کہا کرتے تھے۔ میں جلدی سے بولا، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ رسان سے بولی، میں منتظر ہوں اور دوپہر کا کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ وشواس سنگھ کو بتا کر میں وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں پھولوں کا دستہ بھی لے لیا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں تھا۔ جگہ میری دیکھی بھالی تھی، اس لیے پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ میں لفٹ سے دوسری منزل پر پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد میں فلیٹ نمبر 19A کے دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ دروازہ خود سجاتا نے کھولا تھا۔ وہ پہلی جیسی ہی تھی، بس ذرا فربا ہو گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس نے مصافحہ کیا اور ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اسے گلدستہ پکڑاتے ہوئے میں اندر داخل ہوا اور بے تکلفی سے ایک صوفے پر تشریف ٹیک دی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے پھولوں کو گلدان سے سجایا اور میرے سامنے نشست سنبھال لی۔ یقین نہیں آ رہا، آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، ایک ضروری کام سے آیا تھا، سوچا اپنی بہن سے ملتا جاؤں۔ اس نے منہ بنایا، بہن کی شادی پر آنے کی زحمت تو کی نہیں، اب کیا فائدہ؟ میں خوشگوار حیرت سے بولا، کیا سچ میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پچھلے ہفتے ہنی مون ٹور سے لوٹے ہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی کدھر ہیں؟ اس نے کہا، ہسپتال میں ہیں، انہیں بتا دیا ہے، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ میں محتاط انداز میں بولا، میرا تعارف کروایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کہا ہے کہ لکھنؤ سے میرا منہ بولا بھائی آیا ہے، اور اس نے میرے بارے میں جو کچھ خاوند کو بتایا تھا تفصیل سے دہرا دیا۔ اس کے خاوند ڈاکٹر سدھارتھ کے آنے تک ہم گپ شپ کرتے رہے۔ اس کی آمد پر اکٹھے کھانا کھایا۔ ڈاکٹر سدھارتھ ہسمکھ اور نرم دل شخص تھا اور سجاتا سے بہت محبت کرتا تھا۔ یقیناً سجاتا کو ایک بہترین شوہر ملا تھا۔ سپہر ڈھلے ان سے اجازت لے کر میں وہاں سے نکل آیا۔
سجاتا نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں نے مصروفیت کا بتا کر ٹال دیا تھا۔ یوں بھی اسے میرے کام کا پتہ تھا، اس لیے میری مصروفیات کا اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اسے کام کے بارے میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ اب وہ شادی شدہ تھی اور مشرقی عورت شوہر کی اجازت کی محتاج ہوتی ہے۔ وہاں جانا بظاہر تو بے فائدہ رہا تھا، البتہ سجاتا سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک مخلص لڑکی تھی اور اس نے میری کافی مدد کی تھی۔ یقیناً اپنے محسنوں کے حال سے باخبر رہنا اور موقع ملنے پر رابطے بحال رکھنا بھی کم مفید نہیں تھا۔ لفٹ موجود نہیں تھی، میں نے انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے جانا مناسب سمجھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں پہلی منزل پر پہنچا اور جوں ہی فرشی منزل تک جانے کو پہلے قدمچے پر قدم رکھا، اچانک ہی پیٹھ سے پستول کی نال ٹکرائی اور ایک سرد آواز سماعتوں میں پڑی۔ غلط حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے بعد درست حرکت کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ آواز نسوانی تھی مگر قدرے بھاری، یوں جیسے آواز تبدیل کی گئی ہو۔ میں نے قدم روکتے ہوئے گردن گھمانا چاہی، مڑ کر دیکھنا بھی غلط حرکت تصور ہوگا۔ ہاتھ اوپر اور آہستہ سے دائیں مڑو۔ میں نے شرافت سے ہدایت پر عمل کیا۔ بدقسمتی سے راہداری خالی پڑی تھی، اگر عام درفت ہوتی بھی تو اسلحہ دیکھ کر بھلا کون مدد کرتا۔ آگے بڑھو۔ پستول کی نال سے ٹہوکا دیتے ہوئے اس نے اگلی ہدایت دی۔ میں سست روی سے قدم لینے لگا۔ دماغ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لگا میں اسے پہچانتا ہوں مگر اس کا لہجہ بدلنے کی وجہ سے شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ حیرانی بھی دماغ کو چکرا رہی تھی کہ آخر وہ مجھ تک پہنچی کیسے تھی۔ شاید سجاتا نے مخبری کی ہے۔ ایک امکانی سوچ پیدا ہوئی جسے میں نے سختی سے جھٹلا دیا تھا کہ ڈاکٹر سجاتا سے میں اتنے گھٹیا رویے کی توقع مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہایت مخلص اور سادہ دل لڑکی تھی اور میں بھی اتنا کوڑ مغز نہیں تھا کہ رویوں کی شناخت نہ کر پاتا۔ فلیٹ نمبر 11A کے سامنے جاتے ہی اس نے حکم دیا، 1122 تالے کا نمبر ہے، کھول کر اندر چلے جاؤ۔ میں نے نمبر ملا کر قفل کھولا اور دروازے کو اندر کی طرف دھکیل دیا۔ دروازے میں ایک ہی پٹ تھا جو دائیں جانب کھلتا تھا۔ دروازہ قفل ہونے کی وجہ سے یقیناً فلیٹ خالی ہونا تھا اور تکنیکی طور پر دروازے میں داخل ہونے کے وقت ہی مخالف سے نمٹنا نسبتاً زیادہ آسان تھا، اندر جانے کے بعد تو اس نے جسمانی فاصلہ پیدا کر لینا تھا، پھر اس کے خلاف کوئی چال مشکل ہی سے کامیاب ہو پاتی۔ اس نے ایک بے وقوفی یا چالاکی یہ کی تھی کہ پستول کی نال مسلسل میری پیٹھ میں چبوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دیکھے بغیر اس کی جگہ کا اندازہ کرنا آسان تھا۔ پہلا قدم میں نے ٹھیک اس جگہ رکھا جہاں کمرے کی بائیں دیوار کی سیدھائی بن رہی تھی۔ دوسرا قدم فٹ بھر آگے جانا تھا۔ میرا پاؤں سستی سے مطلوبہ جگہ سے ٹکرایا اور پھر میں بجلی کسی صورت سے بائیں جانب ہٹا۔ ساتھ ہی اس کے ہتھیار والے بازو کو تھامتے ہوئے میں نے اپنا گھٹنا اٹھا دیا۔ گھٹنا اس کے بائیں پہلو سے ٹکرایا۔ بیچاری کے منہ سے زوردار اوغ نکلی تھی۔ ساتھ ہی احساس ہوا کہ جلد بازی میں اپنی شناسا کو اچھی خاصی چوٹ پہنچا چکا ہوں۔ وہ بملا تھی۔ ہتھیار کے نام پر اس نے بالوں والے برش کا دستہ میری پیٹھ پر ٹیکا ہوا تھا، جس کا دباؤ بالکل پستول کی نال جیسا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ مذاق کے موڈ میں تھی، مگر جو رد عمل میں نے ظاہر کیا تھا اصولاً اسے اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے تھا۔ بیڑا غرق راجے، اف! وہ پہلو پر ہاتھ رکھے کراہتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نے ندامت ظاہر کی۔ سوری یار، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ بائیں پہلو کو مسلتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے سہارا دینے کو ہاتھ بڑھائے۔ دور رہو، خفگی بھرے لہجے میں مجھے ڈانٹتے ہوئے وہ صوفے کے قریب پہنچی اور گرنے کے انداز میں لمبی پڑ گئی۔ پانی لاتا ہوں، خفت بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے باورچی خانے کی تلاش میں گردن گھمائی جو دائیں طرف نظر آیا۔ میں جلدی سے پانی کی ٹھنڈی بوتل اور گلاس لے آیا۔ خفگی بھری نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے گلاس پکڑ لیا۔ میں نے اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے صفائی دی، اصولاً غلطی تمہاری ہے۔ ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتے ہوئے اس نے میری طرف تانا۔ گلاس سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ میں متبسم ہوا، کیا خبر تھی کہ تم ہوگی؟ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، شکر کرو میرے ہاتھ میں اصل پستول نہیں تھا، ورنہ تمہاری حرکت کے بعد میں نے گولی ٹھوک دینی تھی۔ میں نے منہ بنایا، ایسا موقع ملتا تب نہ۔ اس نے بائیں پہلو کو دباتے ہوئے دہائی دی، یار اتنی زور سے تو کوئی دشمن کو بھی نہیں مارتا۔ تمہاری اپنی غلطی ہے، اگر مذاق کرنا بھی تھا تو کم از کم تھوڑا سا فاصلہ تو رکھتی۔ میرے ہاتھ میں بالوں کا برش تھا۔ دور سے دھمکانے کے بجائے تمہاری پیٹھ میں دستہ چبونا مناسب لگا، اور سچ کہوں تو میں مکمل تیار تھی، مگر پھر بھی پتہ ہی نہ چلا۔ معصومیت سے کندھے اچکاتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ میں نے پوچھا، تم کب سے میرا پیچھا کر رہی تھی؟ لفٹ سے نکلتے وقت تمہیں سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آواز دے ہی رہی تھی کہ دماغ میں شرارت جاگی اور میں بے وقوفی کر گزری۔ اف! جواب دیتے ہوئے اس نے پھر واویلا کیا۔
دشمن سمجھتے ہوئے میں نے گھٹنے کا وار بھی تو بہت زور سے کیا تھا، اور اس کی بدقسمتی کے بیچاری دفاع نہیں کر سکی تھی، ورنہ کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی کہ ایک چوٹ کھا کر ہائے وائے شروع کر دیتی۔ میں نے پوچھا، پہلے والی رہائش کیوں چھوڑی؟ ہم مستقل کہیں بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہماری روزمرہ ایسی نہیں ہے جسے مستقل ٹھکانہ راس آ سکے، اس لیے پڑوسیوں سے تھوڑی بہت شناسائی ہوتے ہی ٹھکانہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہم گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ مستفسر ہوئی، اور تم کہاں آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے ہو؟ میرے خیال میں تو تمہیں اب تک لوٹ جانا چاہیے تھا۔ میں نے جواب گول مول کیا، ایک دوست سے ملنے آیا تھا، باقی سرکاری آدمی ہوں، میرے آنے جانے کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا، پھر کوئی مشن؟ شاید ایسا ہی کچھ ہے۔ اس نے پیشکش کی، اگر مدد کی ضرورت ہو تو مانگ سکتے ہو۔ شکریہ کہہ کر میں نے جانے کے ارادے سے نشست چھوڑی۔ وہ خفگی سے بولی، کہاں چل دیے؟ کچھ کھائے پیے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ کھا پی کر ہی آ رہا ہوں۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی، ایک ضروری بات کرنا ہے۔ میں دوبارہ صوفے سے جڑ گیا۔ اس نے امید ظاہر کی، کیا یہ ممکن ہے کہ تم 2-3 دن میرے پاس گزارو؟ کیا؟ کیوں؟ اظہار تعجب کے بعد میرے منہ سے یک لفظی استفسار نکلا تھا۔ اس نے متبسم ہو کر انکشاف کیا، تمہاری شاگرد بننا چاہتی ہوں۔ اتنا وقت کہاں ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، لیکن اچانک خیال آیا کہ SR1 کے حصول کی کوشش کو اسے ساتھ لے جاؤں۔ وہ سجاتا سے خوبصورت نہیں تو کم بھی نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے عملی میدان کی خاک چھانی ہوئی تھی، اس لیے سجاتا سے کئی گنا زیادہ مفید تھی۔ البتہ میرے ساتھ احمد آباد جانا چاہو تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے فوراً حل بھی بتا دیا تھا۔ اس نے چوٹ کی، گویا سنائپنگ سکھانے کا معاوضہ چاہیے۔ میں نے منہ بنایا، لمحہ بھر پہلے تم نے فرمایا تھا کہ مدد کی ضرورت ہو تو کہہ سکتا ہوں۔ اس نے جھینپتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی، تو تب کہتے نا۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، ضرورت ہوتی تو کہہ دیتا، البتہ تمہارے فائدے کا سوچ کر پیشکش کر دی ہے۔ وہ مستفسر ہوئی، احمد آباد میں کیا کام ہے؟ ایک مفید سنائپر رائفل ہے جو احمد آباد کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ میں نے SR1 کے متعلق ضروری تفصیلات بتا دیں۔ 1 منٹ، یہ کہہ کر اس نے موبائل فون میں پیغام لکھا اور کسی کو بھیج کر بولی، اگر اجازت مل گئی تو ضرور چلوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جواب آنے تک چائے بنا لوں؟ مجھے مطلع کرتے ہوئے وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ میں صوفے سے ٹیک لگا کر آئندہ کا لایا عمل سوچنے لگا۔ وہ چائے اور جواب کے ساتھ ہی باورچی خانے سے نمودار ہوئی تھی۔ اجازت مل گئی ہے، میرے سامنے پیالی دھرتے ہوئے اس نے خوشگوار تبسم سے اعلان کیا۔ میں نے پوچھا، جانتی ہو تمہیں کیوں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں؟ وہ اعتماد سے بولی، 1 اکیلا اور 2 11۔ میں نے حقیقت اگلتے ہوئے اس کے اندازے کو ذبح کیا۔ وہ سن کی بڈھا خوبصورت لڑکیوں کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم ہے۔ وہ تعجب سے بولی، تعریف کر رہے ہو یا تذلیل؟ میں متبسم ہوا، انکشاف کر رہا ہوں کہ میدان عمل میں عورتوں کے پاس دوہرے ہتھیار ہوتے ہیں، بس انہیں استعمال کا طریقہ آنا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، چھوٹی بچی نظر آتی ہوں یا باپردہ خاتون کہ جسے اس انکشاف کی ضرورت پڑے گی؟ مرد کی فطرت کو پہچاننا اور اس کے مطابق کام لینا عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم جیسی لڑکیوں کو آغاز تربیت ہی میں سے یہ سب کچھ سکھا دیا جاتا ہے۔ یوں بھی عورت کسی بھی سطح کی ہو، مردوں کو سنبھالنے کا ہنر قدرت نے اس کی سرشت میں ڈالا ہوتا ہے۔ میں مختصر نشست میں کسی بھی مرد کی فطرت کو جانچ سکتی ہوں اور اندازہ کر سکتی ہوں کہ موصوف کی کیا عادات و اطوار ہو سکتے ہیں۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، تو پہلی ملاقات میں میرے بارے میں کیا اندازہ لگایا تھا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، یہی کہ نہایت بد ذوق، بد تہذیب، بد اخلاق اور گنوار شخص ہو۔ میں نے خفگی ظاہر کی، اتنا گھٹیا اندازہ لگانے کی وجہ؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، تم چند دنوں کے لیے باقاعدہ میری شاگرد بننے جا رہی ہو۔ اس دوران میں مجھے عزت سے مخاطب کرنا، تمیز کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا اور سیکھنے کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے استاد جی، ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، اب بتائیں لایا عمل کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تمہیں وہاں کسی مشہور بدیسی اخبار کی رپورٹر بن کر جانا ہوگا، میں بطور ترجمان ساتھ جاؤں گا۔ وہ اطمینان سے بولی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے نشست چھوڑتے ہوئے ہدایت کی، صبح تیار رہنا۔ اس نے پیشکش کی، رات یہیں گزار لیتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، دوست کے گھر میری سنائپر رائفل پڑی ہے، وہ لانی ہے، اس بہانے الوداعی ملاقات بھی کر لوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیما سا تبسم ابھرا، جیسا آپ کو مناسب لگے استاد جی۔ میری سرزنش کے بعد اس کے لہجے میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اگلے دن ہم بملا کی کار میں روانہ ہوئے۔ ہسپتال سے اس نے چند دنوں کی چھٹیاں لے لی تھی اور اپنے لیے BBC کی خصوصی رپورٹر کا کارڈ بنوا لیا تھا، جس پر اس کی تصویر بھی چسپاں تھی۔ نام کی جگہ مسز ایلزبتھ درج تھا۔
ایک اچھے سے کیمرے کا بندوبست بھی کر دیا تھا کیونکہ میں نے اس کا ترجمان ہونے کے ساتھ کیمرہ مین بھی ہونا تھا۔ تھوڑا سا آگے آتے ہی وہ SR-1 کے متعلق مستفسر ہوئی۔ کیا یہ ڈریگنو رائفل سے بہتر ہے؟ اس کے پاس ڈریگنو رائفل موجود تھی۔ میرے چہرے پر دھیما سا تبسم ابھرا۔ ڈریگنو کی کارگر رینج کتنی ہے؟ وہ فخر سے بولی 1000 میٹر، اور SR-1 کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے۔ کیا رینج کا زیادہ ہونا ہتھیار کے اچھا ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے؟ اس کا استفسار سیکھنے کا جذبہ لیے ہوئے تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور SR-1 ہر لحاظ سے ڈریگنو سے بہتر ہے۔ اس نے پرتجسس اشتیاق ظاہر کیا۔ مثلاً SR-1 چھوٹے بیگ میں پیک ہو جاتی ہے، فائر کی درستی زیادہ ہے، اس کی ٹیلی اسکوپ سائٹ ڈریگنو کی سائٹ سے کئی گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے، کارکردگی کے لحاظ سے وزن بہت کم ہے۔ میں SR-1 کی نمایاں خصوصیات بتانے لگا۔ وہ تحسین آمیز لہجے میں بولی، بہترین رائفل ہے۔ میں نے انکشاف کیا، لیکن ایک ایسی خامی ہے جو اس کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ میں نے پھیکے لہجے میں کہا، اس سے فقط 50 گولیاں ہی فائر کی جا سکتی ہیں۔ وہ متعجب ہوئی، پھر اس کے حصول کو اتنی تگودو کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے منہ بنایا، ضرورت ہے تو کوشش کر رہا ہوں نا۔ اس نے درست اندازہ لگایا، گویا جو رائفل آپ کے پاس پہلے سے ہے اس پر 50 گولیاں فائر ہو چکی ہیں، اسی لیے آپ اسے ایک نئی رائفل سے بدلنا چاہتے ہیں۔ میں ہنسا، ماشاءاللہ کافی سمجھدار لگتی ہو۔ وہ مسر ہوئی، بتاؤ نا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی، شاگرد کس کی ہوں؟ میں نے ٹوکا، کچھ زیادہ مکھن نہیں لگایا جا رہا۔ اس نے انکشاف کیا، پہلے آپ کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی، مگر تکمیل مشن کے بعد ہم نے تھوڑی بہت تحقیقات کی، اور جو معلومات سامنے آئیں انہوں نے پشیمان کر دیا کہ آپ کی موجودگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکی تھی، ورنہ اتنے دن اکٹھے رہے تھے، میں کافی کچھ سیکھ سکتی تھی، اور ایک دم آپ سامنے آئے تو اپنی خواہش پر قابو نہ پا سکی اور اظہار کر دیا۔ تو پھر وقت ضائع نہیں کرتے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے میں اسے سنائپنگ کے بارے میں تکنیکی باتیں بتانے لگا۔ 6-7 گھنٹوں کے طویل سفر میں ہمارا موضوع گفتگو سنائپنگ ہی رہا تھا۔ وہ شوق، دلچسپی اور توجہ سے میری گفتگو سنتی رہی، جہاں سمجھ میں نہ آتی سوال کر لیتی۔ بہت سی باتیں عملی طور پر سمجھانے والی تھیں، وہ بعد کے لیے مؤخر کر دیں۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رک کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر سفر جاری رہا۔ احمد نگر کہیں سپہر کو پہنچے تھے۔ اس کے بارے مجھے زیادہ تر معلومات ممتا دیدی سے ملی تھی۔ بملا نے کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر نازک فریم والی اینک ٹکی تھی، جبکہ کلائی پر سنہرے ڈائل والی زنانہ گھڑی بندھی تھی۔ ہاتھ میں قیمتی قلم اور خوبصورت سی نوٹ بک تھی۔ رپورٹر کا روپ دھارنے کو یہ لوازمات اور لباس ضروری تھا۔ میں نے گلے میں کیمرہ ڈال لیا تھا، فوٹو کھینچنے کو بٹن دبانا کوئی الجبرا تو نہیں تھا کہ مجھے مشق کی ضرورت پڑتی۔ میرا ارادہ وہاں سے جلد از جلد SR-1 حاصل کر کے جودھ پور جانے کا تھا کہ وہیں سے مجھے اگلے ہدف کے بارے میں معلومات ملنا تھی۔ کہتے ہیں کہ راستہ ہماری مرضی نہیں، ضرورت طے کرتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ وطن واپسی کے بجائے دشمن ملک میں مزید قیام، اور بملا جس سے دوبارہ ملاقات کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، اب وہ ہم سفر بنی ہوئی تھی۔ نواب نصر اللہ کی رہائش کو ڈھونڈنے میں ہمیں زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ اپنے علاقے کی مشہور شخصیت تھا۔ وسیع و عریض حویلی کے دروازے پر 2 چوکیدار متعین تھے۔ ہمارا مطمع نظر جانتے ہی ایک چوکیدار بے نیازی سے بولا، بعد میں تشریف لائیں، نواب صاحب 11 بجے جاگتے ہیں۔ میں نے دستی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، ہند سے 10 بجے کی منزل کو چھونے والے تھے۔ میں چوکیدار کی طرف متوجہ ہوا، ہم انتظار کر لیں گے۔ وہ رکھائی سے بولا، جنید صاحب کی اجازت کے بغیر ہم کسی مہمان کو حویلی کا دروازہ عبور کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم واپس چلے جائیں گے، مگر ملاقات ہونے پر میں نواب صاحب سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ بملا نے منہ بگاڑ کر انگریزی میں بات کی تھی، جس کا میں نے فوراً آسان ہندی میں ترجمہ کر دیا تھا۔ چوکیدار اتنا بے وقوف تھا کہ اسے ذرا بھی تعجب نہ ہوا کہ جو لڑکی ہندی بول نہیں سکتی وہ سمجھ کیسے لیتی ہے۔ البتہ وہ پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کر کے اس نے انٹرکام اٹھا کر نواب کے دست راست جنید سے بات کی۔ اس نے غیر متوقع طور پر ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ نواب نصر اللہ کی حویلی مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھی۔ کافی پرانی عمارت تھی، البتہ اس کی دیکھ بھال بہترین انداز میں کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیوان خانے میں بیٹھے تھے۔ جنید 30-35 سال کا جوان تھا، لمبی قامت، سڈول جسم، مضبوط ہاتھ پاؤں۔ وہ نواب صاحب کا دستے راست ہونے کے ساتھ محافظ بھی تھا۔ شکل و صورت اور رکھ رکھاؤ سے اچھا خاصا تعلیم یافتہ لگ رہا تھا۔ ہمیں بیٹھنے کا کہہ کر اس نے مہذب انداز میں پوچھا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں پہلے سے گھڑی ہوئی کہانی بیان کرنے لگا۔ مدام الزبتھ BBC کی رپورٹر ہیں۔
ہندوستان کے نوابوں، خاندانی رئیسوں اور بڑے نسب والے افراد کے بارے میں خصوصی فیچر لکھ رہی ہیں۔ مختلف نوابوں کا انٹرویو کر چکی ہیں اور اسی سلسلے میں نواب نصر اللہ صاحب سے ملاقات کو حاضر ہوئے ہیں۔ میرا نام آکاش چڈا ہے اور میں مادام کا ترجمان اور کیمرہ مین ہوں۔ اس نے مہمان نوازی کا تقاضا پورا کرنے کو پوچھا۔ آپ ناشتہ کر چکے ہیں؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ چائے کافی کا بتاؤں یا کچھ اور پینا پسند فرمائیں گے؟ یقیناً کچھ اور سے اس کی مراد شراب ہی تھی۔ میں نے اپنے منصوبے کی طرف قدم بڑھائے۔ اگر ممکن ہو تو ہم نواب صاحب کے جاگنے سے پہلے حویلی کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ باقی چائے وغیرہ ہم نواب صاحب کے ہمراہ ہی پینا پسند کریں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مادام نے نواب صاحب کے بارے میں تفصیل سے مضمون لکھنا ہے۔ اس زمن میں ان کے شوق، ان کے پاس موجود نوادرات، ان کے گھوڑوں، کتوں، ہتھیاروں وغیرہ کی تصاویر بھی بنانا پڑیں گی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تذبذب نمودار ہوا۔ اسی وقت بملا نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں کہا، پلیز ایکسیپٹ اٹ، ایسا ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوئے گا نا؟ پلیز مان جائیں، یوں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا نا؟ ایک تو لڑکی، پھر بدیسی، اوپر سے حسن و ادا کا تڑکا، اور سب سے بڑھ کر اس کا لوچدار لہجہ اور لجاجت بھرا انداز۔ جنید میاں انکار پر ڈٹا نہ رہ سکا، چہرے پر تبسم بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، واہ، آپ تو ہندی بھی بول لیتی ہیں؟ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے بملا نے ایک اور کاری وار کیا، تھوڑا تھوڑا، البتہ زیادہ سمجھ لیتا ہے۔